تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے تھے، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم، مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ انہیں جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی. اب یہ عاشقوں اور دیوانوں کی مجلس میں آج میں ایک پول کھولنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ایک ایسی مقدس ترین کتاب کا راز کھول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی دھوس میں نہ لے پائے، ڈرا کر کے نہ منوائے، سمجھائے نہ ڈرائے. اور وہ یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، 3 طرح کی. ایک تو ایسی ہے کہ ہم ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے. جب قرآن کی اس آیت کا تم ترجمہ نہیں کر سکتے تو عقیدہ کیسے بناؤ گے؟ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے عقیدہ ہم بناتے ہی نہیں، اور جن سے نہیں بناتے وہ بھی قرآن میں ہے. یہ لوگ دھوسیا لیتے ہیں نا، قرآن میں ہے، ماننا پڑے گا، قرآن میں، تیرے باپ کو ماننا پڑے گا، قرآن میں ہے. جلا دیتے ہیں. ہمیں تو پہلے قرآن ہی کو نہ سمجھ لو. انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف، لام، میم. اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا، اس کا ترجمہ مترجم نہیں جانتے، اس کا ترجمہ محدث اعظم نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت انہوں نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ میرے والد گرامی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ غزالی جونا راضی وقت نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ مفتی عبدالعزیز احمد بدایونی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ کسی عالم نے نہیں کیا، کیونکہ اس کا ترجمہ نہ عالم دین کو پتہ نہ محدثین کو. الف معنی تو ہے، لام کے بھی معنی تو ہے، میم کی بھی میننگ ہے، ہم نہیں جانتے، علماء دین نہیں جانتے، مجتہدین نہیں جانتے، بڑے بڑے فقہائے دین نہیں جانتے. ایک فائنل جملہ بول دوں، اس کا ترجمہ خود جبریل امین نہیں جانتے. اچھا کیا سچویشن رہی ہوگی جب جبریل لے کے چلے ہوں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکہ سے تو جبریل کی سمجھ میں آ رہا ہے ذالک الکتاب کے بعد، مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے. اے بھیا سید نصیر الدین شاہ صاحب، استاد العلماء سید نصیر الدین شاہ صاحب، میں نے عرض کیا کہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. کرو ترجمہ تو جانے. تو میں کہتے کہتے یہ بھی کہہ گیا کہ اس کا ترجمہ علماء دین، تو علماء دین خود جبریل امین نہیں جانتے. الف یہی وجہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں لے کے آئے الف، حضور نے کہا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا لام، نبی نے کہا میں سمجھ گیا. پھر جبریل نے کہا میم، سرکار بولے میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا. تب نہیں کہا. سمجھو، جہاں سے جبریل جانتے ہیں وہاں نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا. جہاں جبریل کو پتہ نہیں تھا وہاں نبی مطمئن کر رہا ہے میں سمجھ گیا.
تو الف کے معنی ہے، لام کے بھی معنی ہے، میم کے بھی ہیں، مگر الف کا معنی الف میں، لام کا لام میں، میم کا میم میں چھپا، غیب، پردہ، حجاب۔ اب اتنی بھی سمجھ نہیں رہ گئی کہ جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا ہو، جہان کا غیب کیسے چھپے گا؟ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول میں۔ ایک بات اور بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں کہ بڑے سے بڑا مولوی ترجمہ نہ کر سکے اور خود وہ جبریل امین کو بھی پتہ نہ ہو کہ کیا مطلب ہے۔ بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہوں جس کا معنی مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ جبریل کا کام وحی لانا ہے، پڑھانا ان کا کام نہیں، مطلب بتانا ان کا کام نہیں۔ جبریل مبلغ ہے، جبریل امین مبلغ ہے، معلم نہیں۔ تو جب میرے نبی نے فرشتوں کے سردار سے نہیں پڑھا تو سہارنپور کے بیکار سے پڑھائیں گے۔ علماء کرام اپنی اصطلاحی زبان میں اس قسم کی آیات کو اولاً مفردات قرار دیتے ہیں اور واضح طور پر اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری قسم کی آیت اور ہے۔ اب الف لام میم سے تو عقیدہ بننے والا نہیں، جب مطلب معلوم ہی نہیں تو کیا مطلب نکالے، منشا معلوم ہی نہیں ہے تو کیا عقیدہ بنائے۔ دوسری قسم کی آیت ایسی ہے، پہلے اس کی پہچان سمجھ لو۔ بات تو درسگاہ کی ہے، بات تو علماء سے کرنے کی ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ وہ بات عوام سے کہو۔ تو تھوڑا سا میں اپنا لیول کم کروں، تم اپنا لیول اوپر کرو، تاکہ دوریاں نزدیکیاں بن جائیں اور معاملہ فہمی آسان ہو جائے۔ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ تم کر سکتے ہو، ٹرانسلیشن کر سکتے ہو، لیکن ترجمے میں جو ظاہر ہوگا پکی بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مراد نہیں۔ جب ترجمہ کرو گے تو ترجمے میں جو باہر نکلے گا وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں موجود نہیں۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کا جو چاہے ترجمہ کرے آسان ہے، اللہ کا ہاتھ۔ ید مانے ہاتھ، بہت سیدھا سا، ہینڈ آف اللہ۔ لیکن کس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ اللہ کو ہاتھ مان لے؟ ہاتھ مانے گا تو کندھا ماننا پڑے گا، نہیں تو فٹ کہاں ہوگا؟ اور جب شولڈر مان لیا تو سینہ مانے گا، نہیں تو شولڈر رہے گا کہاں؟ اور جب سینہ مان لیا تو پیٹ مان لو، اور پیٹ ووٹ سب مان لیا تو دو ٹنگ بھی مان لو۔ خدا کو ماننے چلے تھے، بت تیار ہو گیا۔ ہاتھ پیر تو ہندوؤں کے خدا کے ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا خدا ہاتھ پیر سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، اسٹیچو ہونے سے پاک ہے، لیمٹ ہونے سے پاک ہے، حد سے پاک ہے۔ تو جب اللہ اعضائے انسانی سے پاک تو کیسے مانے ہم اس کا ہاتھ؟ لیکن قرآن میں تو ہے۔ اب دھمسیاؤ، اب دھمکاؤ کہ قرآن میں ہے ید، جیسے لے کے بیٹھے ہیں بشر، تو یہاں ید۔ قرآن میں ہے بشر تو قرآن میں ہے ید، مان اللہ کا ہاتھ، چھوڑ اسلام کا ساتھ۔ نعرہ موقع پہ ایسا نہ معلوم ہو کہ نعرے کا ڈائریا ہو گیا ہے سوٹیبل ٹائم پر۔ ارے جب مجھے تھکا دیکھو لگا دینا، میں ریسٹ لے لوں گا، ریسٹ از دا بیسٹ پالیسی۔ لیکن یہاں پر ٹھہرو، تو ید کا جو ترجمہ ہے وہ ہاتھ ہے، ظاہر ہاتھ۔ یقیناً یہ خدا کی مراد نہیں،
اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں. تو جب مراد الہی ظاہر نہ ہو تو اس آیت کو آیت متشابہ کہتے ہیں. متشابہ کیونکہ اللہ کی مرضی معلوم نہیں, اللہ کی منشا معلوم نہیں, رب کی مراد معلوم نہیں, لفظ معلوم ید پر میرا ایمان, کیونکہ یہ قرآن میں ہے. اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے, یہ میرا ایمان. لیکن ید ہے, یہ ہے قرآن. نہ ہم قرآن چھوڑیں گے نہ ایمان چھوڑیں گے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ید کا جو ظاہر ہے خدا کی مراد نہیں ہے, اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد دیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. یہ آیت متشابہ ہے, اور متشابہ کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. ہمیں جب اللہ کی مراد معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ منشاء ربانی معلوم نہیں تو حکم کیا لگاؤ گے؟ آیات متشابہات تلاوت کریں گے, ایمان رکھیں گے, اس سے عقیدہ نہیں بنائیں گے, کیونکہ ہمارے نزدیک مراد الہی ہم پہ ظاہر نہیں ہے. مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح, المصباح فی الزجاجہ. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے. اچھا اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کا نور ہونا یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے. تو جب اللہ کا نور بے مثال تو قرآن نے کیسے دے دیا مثال؟ مثل نور ہی, مثل نور ہی, اللہ نور ہے, اس کے نور کی مثال. اللہ کا نور بے مثال اور قرآن دے رہا ہے مثال. ہم کہیں گے کہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں, اور جو خدا کی مراد ہے وہ اس مثال میں ظاہر نہیں. یہ بھی متشابہ, یہ بھی متشابہ, اس سے بھی عقیدہ نہیں بنا سکتے. مثلا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. مثلکم پہ دھیان دو, کس سے کہنا ہے؟ ارے بابا جو بات میں ہندوؤں سے کہوں گا وہ تم سے کیوں کہوں؟ ان سے کہوں گا اے ہندوستانی ہندوؤں بت پرستی چھوڑو. تم سے کہا کو کہوں؟ تم تو چھوڑے بیٹھے ہو. بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ مخاطب کون. استاد العلماء علامہ سید حسین الدین صاحب کی صورت میں تو ہمارے پاس پورا دارالفتہ بیٹھا, اسلامی کتب خانہ, چلتا پھرتا کتب خانہ. ہم پوچھیں گے حضرت تفسیر میں کیا ہے, کہ بیٹا جلالین بھول گئے کیا؟ درس نظامیہ بغیر جلالین کے دو جب تک جلال اکٹھا نہ ہو جمال پیدا ہی نہیں ہوتا. کون دیوانوں کی مجلس میں آج میں ایک پول کھولنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی ایک ایسی مقدس ترین کتاب کا راز کھول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی دھونس میں نہ لے پائے, ڈرا کر کے نہ منوائے, سمجھائے نہ ڈرائے. اور وہ یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں, 3 طرح کی. ایک تو ایسی ہے کہ ہم ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے. جب قرآن کی اس آیت کا تم ترجمہ نہیں کر سکتے تو عقیدہ کیسے بناؤ گے؟ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے عقیدہ ہم بناتے ہی نہیں, اور جن سے نہیں بناتے وہ بھی قرآن میں ہے. یہ لوگ دھمسیاں لیتے ہیں نا, قرآن میں ہے, ماننا پڑے گا, قرآن میں, تیرے باپ کو ماننا پڑے گا, قرآن میں ہے. جلا دیتے ہیں. ہمیں تو پہلے قرآن ہی کو نہ سمجھ لو. انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں, جیسے الف لام میم. اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا, اس کا ترجمہ مترجم نہیں جانتے, اس کا ترجمہ محدث اعظم نے نہیں کیا, اس کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب نے نہیں کیا, اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت انہوں نے بھی نہیں کیا, اس کا ترجمہ میرے والد گرامی نے بھی نہیں کیا, اس کا ترجمہ غزالی جونا راضی وقت نے بھی نہیں کیا, اس کا ترجمہ مفتی عبدالعزیز احمد بدایونی نے بھی نہیں کیا, اس کا ترجمہ کسی عالم نے نہیں کیا, کیونکہ اس کا ترجمہ نہ عالم دین کو پتہ نہ محدثین کو. الف معنی تو ہے, لام کے بھی معنی تو ہے, میم کی بھی میننگ ہے, ہم نہیں جانتے, علماء دین نہیں جانتے, مجتہدین نہیں جانتے.
बड़े बड़े फुकहाए दीन नहीं जानते। एक फाइनल जुमला बोल दूं, इसका तर्जुमा खुद जिब्रील अमीन नहीं जानते। अच्छा क्या सिचुएशन रही होगी जब जिब्रील लेके चले होंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो ज़ालिका से तो जिब्रील की समझ में आ रहा है ज़ालिकल किताब के बाद, मगर ये नहीं समझ रहे कि अलिफ क्या है, लाम क्या है, मीम क्या है। भैया सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब, उस्तादुल उलमा सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब, उस्तादुल उलमा सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब। मैंने अर्ज किया कि अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन स्वाद हा मीम ऐन सीन काफ, करो तर्जुमा तो जाने। तो मैं कहते कहते ये भी कह गया कि इसका तर्जुमा उलमाए दीन, तो उलमाए दीन खुद जिब्रील अमीन नहीं जानते। अलिफ, यही वजह है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में लेके आए अलिफ, हुजूर ने कहा मैं समझ गया। जिब्रील ने कहा लाम, नबी ने कहा मैं समझ गया। फिर जिब्रील ने कहा मीम, सरकार बोले मैं समझ गया। और जब जिब्रील ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तब नबी ने नहीं कहा मैं समझ गया, तब नहीं कहा। समझो, जहां से जिब्रील जानते हैं वहां नबी ने नहीं कहा मैं समझ गया। जहां जिब्रील को पता नहीं था वहां नबी मुतमईन कर रहे मैं समझ गया। तो अलिफ के माना है, लाम के भी माना है, मीम के भी हैं, मगर अलिफ का माना अलिफ में, लाम का लाम में, मीम का मीम में छुपा गैब, पर्दा, हिजाब। अब इतनी भी समझ नहीं रह गई कि जिस नबी से कुरान का गैब ना छुपा हो, जहान का गैब कैसे छुपेगा। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है रसूल में। एक बात और बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था कि कुरान में कुछ ऐसी आयतें हो कि बड़े से बड़ा मौलवी तर्जुमा ना कर सके और खुद वो जिब्रील अमीन को भी पता ना हो कि क्या मतलब है। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हो जिसका माना मतलब जिब्रील को भी ना मालूम हो, ताकि अल्लाह के बंदों को पता चल जाए कि जिब्रील का काम वही लाना है, पढ़ाना उनका काम नहीं, मतलब बताना उनका काम नहीं। जिब्रील मुबल्लिग है, जिब्रील अमीन मुबल्लिग है, मुअल्लिम नहीं, मुअल्लिम नहीं। तो जब मेरे नबी ने फरिश्तों के सरदार से नहीं पढ़ा तो सहारनपुर के बेकार से पढ़ाई गए। उलमाए किराम अपनी इस्तिलाही जबान में इस किस्म की आयात को अव्वलन मुफरदात करार देते हैं और वाज़े तौर पर इसे हुरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं। लेकिन एक दूसरी किस्म की आयत और है। अब अलिफ लाम मीम से तो अकीदा बनने वाला नहीं, जब मतलब मालूम ही नहीं तो क्या मतलब निकाले, मंशा मालूम ही नहीं है तो क्या अकीदा बनाए। दूसरी किस्म की आयत ऐसी है, पहले उसकी पहचान समझ लो। बात तो दरसगाह की है, बात तो उलमा से करने की है, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि वो बात आवाम से कहो। तो थोड़ा सा मैं अपना लेवल कम करूं, तुम अपना लेवल ऊपर करो, ताकि दूरियां नजदीकियां बन जाएं और मामला फहमी आसान हो जाए। कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका तर्जुमा तुम कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो, लेकिन तर्जुमे में जो जाहिर होगा, पक्की बात यह है कि वो खुदा की मुराद नहीं। जब तर्जुमा करोगे तो तर्जुमे में जो बाहर निकलेगा वो खुदा की मुराद नहीं, और जो खुदा की मुराद है वो तर्जुमे में मौजूद नहीं। जैसे यदुल्लाह फौका अयदीहिम, यदुल्लाह का जो चाहे तर्जुमा करे, आसान है, अल्लाह का हाथ। यद माने हाथ, बहुत सीधा सा, हैंड ऑफ अल्लाह।
لیکن کس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ اللہ کو ہاتھ مانگ لے؟ ہاتھ مانے گا تو کندھا ماننا پڑے گا، نہیں تو فٹ کہاں ہوگا؟ اور جب شولڈر مان لیا تو سینہ مانے گا، نہیں تو شولڈر رہے گا کہاں؟ اور جب سینہ مان لیا تو پیٹ مان لو، اور پیٹ ووٹ سب مان لیا تو 2 ٹانگ بھی مان لو۔ خدا کو ماننے چلے تھے، بت تیار ہو گیا۔ ہاتھ پیر تو ہندوؤں کے خدا کے ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا خدا ہاتھ پیر سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، لیمٹ و لمیٹیشن سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، اسٹیچو ہونے سے پاک ہے، لیمٹ ہونے سے پاک ہے، حد سے پاک ہے۔ تو جب اللہ اعضائے انسانی سے پاک تو کیسے مانے ہم اس کا ہاتھ؟ لیکن قرآن میں تو ہے۔ اب دھمسیاؤ، اب دھمکاؤ کہ قرآن میں ہے ید، جیسے لے کے بیٹھے ہیں بشر، تو یہاں ید۔ قرآن میں ہے بشر تو قرآن میں ہے ید۔ مان اللہ کا ہاتھ، چھوڑ اسلام کا ساتھ۔ نعرہ موقع پہ ایسا نہ معلوم ہو کہ نعرے کا ڈائریا ہو گیا ہے سوٹیبل ٹائم پر۔ ارے جب مجھے تھکا دیکھو لگا دینا، میں ریسٹ لے لوں گا، ریسٹ از دا بیسٹ پالیسی۔ لیکن یہاں پر ٹھہرو تو ید کا جو ترجمہ ہے وہ ہاتھ ہے، ظاہر ہاتھ۔ یقیناً یہ خدا کی مراد نہیں، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ تو جب مراد الہی ظاہر نہ ہو تو اس آیت کو آیت متشابہ کہتے ہیں۔ متشابہ کیونکہ اللہ کی مرضی معلوم نہیں، اللہ کی منشا معلوم نہیں، رب کی مراد معلوم نہیں، لفظ معلوم۔ ید پر میرا ایمان، کیونکہ یہ قرآن میں ہے، اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، یہ میرا ایمان۔ لیکن ید ہے، یہ ہے قرآن۔ نہ ہم قرآن چھوڑیں گے نہ ایمان چھوڑیں گے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ید کا جو ظاہر ہے خدا کی مراد نہیں ہے، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد دیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ یہ آیت متشابہ ہے، اور متشابہ کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ ہمیں جب اللہ کی مراد معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ منشاء ربانی معلوم نہیں تو حکم کیا لگاؤ گے؟ آیات متشابہات تلاوت کریں گے، ایمان رکھیں گے، اس سے عقیدہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک مراد الہی ہم پہ ظاہر نہیں ہے۔ مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نور ہے۔ اچھا اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کا نور ہونا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ تو جب اللہ کا نور بے مثال تو قرآن نے کیسے دے دیا مثال؟ مثل نور ہی، مثل نور ہی، اللہ نور ہے، اس کے نور کی مثال، اللہ کا نور بے مثال، اور قرآن دے رہا ہے مثال۔ ہم کہیں گے کہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ اس مثال میں ظاہر نہیں۔ یہ بھی متشابہ، یہ بھی متشابہ، اس سے بھی عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ مثلا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ مثلکم پہ دھیان دو، کس سے کہنا ہے؟ ارے بابا جو بات میں ہندوؤں سے کہوں گا وہ تم سے کیوں کہوں؟ ان سے کہوں گا اے ہندوستانی ہندوؤں بت پرستی چھوڑو، تم سے کہو کہوں؟ تم تو چھوڑے بیٹھے ہو۔ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ مخاطب کون۔ استاد العلماء علامہ سید حسین الدین صاحب کی صورت میں تو ہمارے پاس پورا دارالفتہ بیٹھا، اسلامی کتب خانہ، چلتا پھرتا کتب خانہ۔ انہیں سے ہم پوچھیں گے حضرت تفسیر میں کیا ہے، کہ بیٹا جلالین بھول گئے کیا؟ درس نظامیہ بغیر جلالین کے دو جب تک جلال اکٹھا نہ ہو جمال پیدا ہی نہیں ہوتا۔